گزرا ہوا زمانہ ہے یاد وہ ہمیں، جو ہو گیا فسانہ ہے یاد وہ ہمیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی محتشم، شاہ بنی آدم، نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، من صلی علی فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ، کہ جس شخص نے مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھا وہ اس وقت تک نہ مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گزرا ہوا زمانہ۔ آج کی پروگرام میں بات کریں گے ہم انشاءاللہ الکریم اللہ رب العزت کے برگزیدہ نیک بندوں کی عبادات کا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ تو آج کی پروگرام میں اسپیشلی ہم نبی محتشم، شاہ بنی آدم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کی ایک جھلک انشاءاللہ الکریم سماعت کریں گے مبلغ دعوت اسلامی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ علیہم رضوان کی مبارک زندگیاں یہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ اسلاف کرام میں اولیاء کاملین علیہم الرحمہ، ان کی زندگیوں کے واقعات بھی ہمارے سامنے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم ان کے واقعات میں سے بھی کوئی نہ کوئی واقعہ سماعت کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں مبلغ دعوت اسلامی سے گزارش کروں گا کہ نبی محتشم، شاہ بنی آدم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا کوئی واقعہ وہ مدنی چینل کے ناظرین و سامعین کی نظر کریں۔ اسپیشلی ہمارا یہ پروگرام بزرگوں کے لیے الحمدللہ عز و جل ڈیزائن کیا گیا، لیکن ظاہر ہے کہ چونکہ مدنی چینل کا پروگرام ہے تو ساری دنیا کے عاشقان رسول اس پروگرام کو دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں۔ اسپیشلی یہ پروگرام بزرگوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ تو سب سے پہلے میں مبلغ دعوت اسلامی سے گزارش کروں گا کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے حوالے سے آپ کچھ مدنی چینل کے ناظرین و سامعین کو بیان کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ بے مثل ہستی ہیں، آپ کا ہر کام بے مثل ہے، اسی طرح آپ عبادات میں بھی بے مثل تھے۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ تفصیل لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کس طرح فرمایا کرتے تھے۔ آپ تحریر فرماتے ہیں، اعلان نبوت سے قبل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں قیام اور ذکر و فکر کے طور پر خدا کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ وحی اترنے کے بعد ہی آپ کو نماز کا طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ پھر معراج کی رات میں 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازوں کے علاوہ نماز اشراق، نماز چاشت، اس کے علاوہ سنتیں اور نوافل بھی ادا فرماتے، بالخصوص نماز تہجد۔ ماشاءاللہ۔ اس پر آپ مداومت فرمایا کرتے۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر آپ کثرت سے نماز پڑھا کرتے۔ مداومت سے مراد ہمیشگی، یعنی نماز تہجد میں ہمیشگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار فرمائی، یعنی ہمیشہ نماز تہجد ادا فرمائی۔ جی سبحان اللہ۔ آپ پر نماز تہجد فرض تھی۔ جی بالکل۔ فتہجد بھی نافلۃ لک، یعنی نافلہ سے مراد یہاں پر یہ نفل نہیں ہے بلکہ تہجد آپ کے لیے زائد عبادت ہے۔ یعنی ایک جمہور کا قول یہی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی اور یہ آپ کی اسپیشلٹی ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ آگے تحریر فرماتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد کچھ دیر سوتے، پھر کچھ دیر بعد اٹھ کر نماز پڑھتے، پھر آرام فرماتے، پھر اٹھ کر نماز پڑھتے، سبحان اللہ، صبح تک یہی حالت قائم رہتی۔ واہ سبحان اللہ، کبھی 2/3 رات گزر جانے کے بعد بیدار ہو جاتے اور صبح صادق تک نماز میں مشغول رہتے، سبحان اللہ، کبھی آدھی رات گزر جانے کے بعد بستر سے اٹھ جاتے، سبحان پھر ساری رات بستر پر پیٹھ نہ لگاتے، لمبی لمبی صورتیں نمازوں میں پڑھا کرتے، کبھی رکوع و سجود طویل ہو جاتے، کبھی قیام طویل ہو سبحان اللہ، جاتا، کبھی 8 رکعت، کبھی 6 رکعت، کبھی اس سے کم، کبھی اس سے زیادہ، اور آخری عمر شریف میں کچھ رکعتیں کھڑے ہو کر اور کچھ بیٹھ کر بھی ادا فرمایا کرتے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص ماہ رمضان المبارک میں اور بالخصوص اس کے آخری عشرہ میں عبادت بہت زیادہ بڑھا دیا کرتے، ساری ساری رات بیدار رہتے، اپنی ازواج مطہرات سے بے تعلق ہو جاتے اور گھر والوں کو نمازوں کے لیے جگایا کرتے، اور آخری عشرے میں اعتکاف بھی فرمایا کرتے۔ نمازوں کے ساتھ ساتھ جی جی، کبھی کھڑے ہو کر، کبھی بیٹھ کر، کبھی سجدے میں نہایت آہوزاری کے ساتھ گڑ گڑا کر راتوں کو دعاؤں میں گزارا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رمضان شریف میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور بھی فرماتے اور تلاوت قرآن مجید کے ساتھ ساتھ طرح طرح کی مختلف دعائیں ان کا ورد بھی فرماتے۔ کبھی کبھی ساری رات نمازوں اور دعاؤں میں کھڑے رہتے، یہاں تک کہ آپ کے مبارک پاؤں میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین و سامعین، آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب مکرم، شفیع اعظم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام فرماتے کہ ساری ساری رات قیام فرماتے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے، یعنی ان پر سوجن آ جاتی، پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، اتنا عبادت کا اہتمام فرماتے۔ اور دیکھیں عبادت کا انداز کیسا ہے، اس کا کلائمیکس کیسا ہے، اس کی کثرت کیسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہ جس کی عبادت کا اہتمام فرماتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا قم اللیل الا قلیلا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو تھوڑا قیام کیا کرو۔ یعنی اتنا قیام کا اہتمام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نازل کر دی کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو تھوڑا قیام کیا کرو۔ اور حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی وہ روایات موجود ہیں صحاح ستہ میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اتنا قیام کیوں کرتے ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وجہ بیان فرمائی، ارشاد فرمایا کہ کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ رب العزت کے شکرانے کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی اتنی عبادت کا اہتمام فرماتے۔ تو یہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہی نہیں تھی، بلکہ حضرات صحابہ علیہم رضوان بھی خاص طور پر عبادت کا اہتمام فرماتے۔ تو اس حوالے سے آپ کچھ بیان فرمائیں گے؟ جیسا کہ ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساری رات عبادت کرتے ہیں، تو اس وقت آپ نے جو ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سبحان اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم یقیناً یہ ہماری تربیت کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام علیہم رضوان جن کی زندگیاں ہمارے لیے مینار نور ہیں اور جن کو فالو کرنا ہمارے لیے ایک کمپلسری ہے کہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سنتوں کی اہمیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ
یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا. سبحان اللہ. تو قرآن مجید فرقان حمید نے حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کی عبادت کی کیفیت کو بیان کیا. سبحان اللہ. سورۃ الفرقان میں اس کی آیت نمبر 64 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. سبحان اللہ. سبحان اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں. واہ. سبحان اللہ. ان کی راتیں کتنی حسین ہیں کہ رات میں یا تو قیام کر رہے ہیں یا پھر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہیں. سبحان اللہ. اور اسی مضمون کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورۃ الفتح، اور اس کی آیت نمبر 29 ہے. آخری بالکل مقام ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا گیا، اور جو آپ کے کمپینینز ہیں، آپ کے رفقا ہیں، صحابہ ہیں، جانثار ہیں، ان کی عظمت و شان کو بیان کیا. وہاں ایک نمایاں وصف بیان ہوتا ہے، ان کی عبادت کا تذکرہ ہے. واہ. عبادت سبحان کیسی ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تراہم رکعا سجدا، کہ تو انہیں رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا. اور یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور رضا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ سجدہ ہو یا رکوع ہو، اپنے رب کا فضل تلاش کرتے ہیں، رضا چاہتے ہیں. پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے علامات ان کے چہرے میں سجدوں کی نشان سے ہیں. واہ. سبحان اللہ. عبادت ان کے چہروں سے آیا ہے. اللہ رب العزت کے یہ پیارے برگزیدہ بندے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جنہیں میسر آئی، اور ان میں سب میں جو نمایاں ہے وہ حضرات شیخین کریمین ہیں. سبحان اللہ. ان کی عبادت کا کیا عالم ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت کو، ان کی زندگیوں کو ہم پڑھیں، اور ہم اپنی زندگی میں غور کریں کہ ہم کس حد تک ان کو فالو کر رہے ہیں، اور کہیں کمی ہے تو ہم حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کی پیاری سیرت مبارکہ کو دیکھتے ہوئے ان کمی کو دور کریں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت کا عالم یہ ہے کہ آپ اس طرح قیام فرماتے کہ دیکھنے والا یوں سمجھتا گویا ایک لکڑی کی مانند ہیں. سبحان اللہ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب تلاوت قرآن پاک سنتے تو ان کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی، آنکھوں سے اشک بہہ نکلتے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے سامنے قبر کا، آخرت کا، اور وہ جو جس میں موت کا ذکر ہے، وہ آیات یا وہ احادیث ذکر کی جاتی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی اشک باری کرتے کہ آپ کی ریش مبارک وہ آنسوں سے تر ہو جاتی. جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، عبادت کا کیا ان کی کیفیت ہے. لمبے لمبے قیام اور لمبا لمبا سجدہ. اور ان کے شہزادے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عبادت کا عالم کیا ہے. الحمدللہ ہم اہل السنہ، ہمیں حضرات صحابہ کرام سے بھی محبت ہے، اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان سے بھی ہمیں محبت ہے. تو ان کی کیفیت کیا ہے؟ اسد الغابہ میں علامہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کان الحسین فاضلا کثیر الصوم والصلاة والحج والصدقة وافعال الخیر جميعها، کہ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے نماز پڑھتے، روزے رکھتے، حج کرتے، صدقہ و خیرات کرتے، اور تمام بھلائیوں کے کام میں آپ حصہ لیتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قاری صاحب، وہ جو شب عاشور ہے اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں، وہ کیسی رات تھی کہ جب انہیں کہا گیا کہ آپ جنگ کریں تو آپ نے کہا کہ ایک رات ہمیں دی جائے. وہ رات کس لیے آپ نے لی؟ سبحان اللہ. وہ اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹیں تو دیکھیں وہ رات اتنی حسین رات تھی. اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس رات کیا کر رہے ہیں؟ وہ رات ساری رات آہوزاری کرتے ہوئے، سجدہ ریزی کرتے ہوئے، نوافل ادا کرتے ہوئے، تلاوت قرآن پاک کرتے ہوئے، اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہوئے، سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے جو اولاد، آپ کے اعوان و انصار، آپ کے جو رفقا تھے آپ کے ساتھ، ساری رات اپنے رب کے حضور وہ مناجات کر رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں. بلکہ جب اگلا دن آیا، جب وقت شہادت ہے، تو چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ ہمارے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ زمین پر تشریف لائے تو وہ دیکھنے والے دیکھ رہے تھے گویا آپ سجدے میں تشریف فرما ہیں. آپ کی کیفیت ایسی کہ آپ نے اپنا سر اپنے رب کے حضور زمین پر رکھا ہوا ہے، تو دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ گویا آپ سجدہ کر رہے ہیں.
تو یہ ان کی عبادت کا عالم تھا. حضرات صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اللہ رب العزت ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہمارے جو بزرگ اسلامی بھائی ہیں ان کے لیے بالخصوص ہمارا یہ پروگرام ہے گزرا ہوا زمانہ، ہم وہ یادیں تازہ کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہماری جو یہ لمحات ہیں بڑے قیمتی ہیں، یہ بڑے گولڈن ایام ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو گئے، اب ہمارے چونکہ اعضاء کام نہیں کر رہے تو وہ بسا اوقات ڈس ہارٹ بھی ہوتے ہوں گے، لیکن یہ وقت تو بڑا قیمتی وقت ہے، رب کو منانے کا ہے کہ اللہ رب العزت یہ جو ہاتھ اٹھتے ہیں بڑھاپے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، ان سجدوں کو قبول فرماتا ہے، ان قیام کرنے والا رب کو بڑا پسند ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہی پیارے انداز میں آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ علیہم رضوان کی مقدس زندگیوں کے حوالے سے بیان فرمایا. صحابہ کرام علیہم رضوان کی مقدس زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار، ان کا عمل، ان کی عبادت، ان کی ریاضت، ان کا تلاوت قرآن کرنا، رب کائنات کی بارگاہ میں الحاح و زاری کرنا، رب کائنات کی بارگاہ میں مناجات کرنا، رجوع کرنا، اس طرح کے بہت سارے ہمیں اعمال ان کی زندگیوں میں نظر آئیں گے. حضرات صحابہ علیہم رضوان کے بعد تابعین اعظام علیہم رضوان، اولیاء کاملین علیہم الرحمہ، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی عبادت اور ریاضت مشہور ہے کہ ساری رات اللہ رب العزت کی عبادت میں آپ نے گزاری. حضرت امام علی بن حسین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے تھے، ان کا نام تھا علی بن حسین. زین العابدین، زین العابدین ان کا نام نہیں تھا. امام سجاد، یعنی سجاد سے مراد کثرت سے سجدہ کرنے والا ہے، عابدوں کی زینت، یعنی اتنے عبادت گزار تھے کہ ان کے القاب دیکھیں کتنے پیارے ہیں. سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، مناجات ہیں شجرہ شریف کی، اس میں یہ ہے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی جاتی ہے کہ سید سجاد، یعنی کثرت سے سجدہ کرنے والے جو سید ہیں نا، امام علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اللہ ان کے صدقے میں مجھے اپنی بارگاہ میں سجدے کی توفیق عطا فرما. یہ دعا کی جا رہی ہے. اولیاء کاملین کی زندگیوں میں ہمیں عبادات اور ریاضات کثرت سے نظر آتی ہیں، تو آپ کچھ ارشاد فرمائیں گے؟ جی بالکل. ہمارے جو اسلاف ہیں، خاص طور پہ اولیاء اللہ، ان کا تو خاص وصف ہی یہ ہے کہ وہ اپنی راتیں عبادت میں گزارتے رہے، اپنے دن ذکر الہی میں گزارتے رہے، وقت اپنے معین کیے ہوئے تھے کہ اس وقت یہ عبادت کریں گے، اس وقت یہ عبادت کریں گے. ہم جب اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں تو حضرت حاتم اصم کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. عبادت کا ذوق، شوق، نماز سے محبت، جماعت سے محبت. حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ایک مرتبہ جماعت رہ گئی، اللہ نماز نہیں، جماعت رہ گئی. تو جب آپ کی جماعت رہ گئی تو آپ تھوڑا رنجیدہ ہوئے. حضرت ابو اسحاق بخاری آپ کے پاس حاضر تھے، انہیں جب پتہ چلا تو انہوں نے تعزیت کی. اللہ اکبر. یعنی اس بات کی تعزیت کی جماعت رہ گئی، آپ کی جماعت رہ گئی. کیا بات ہے. بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین و سامعین، دیکھیں کہ اللہ رب العزت کے نیک بندوں کا طرز عمل کیسا ہوتا تھا. ایک دوست کی جماعت رہ گئی تو دوسرے دوست تعزیت کر رہے ہیں، یعنی کسی شخص کے دنیا سے رخصت ہونے کی تعزیت نہیں کی جا رہی، کسی کے مالی نقصان کے حوالے سے تعزیت نہیں کی جا رہی، بلکہ تعزیت اس بات پر کی جا رہی ہے. حضرت بڑا افسوس ہوا کہ آپ کی جماعت رہ گئی. حضرت حاتم اصم کا جواب بھی سنیے قاری صاحب. آپ نے کیا کلمات ارشاد فرمائے. فرمایا اگر میرا بیٹا فوت ہو جاتا تو 10,000 لوگ میرے پاس تعزیت کے لیے آتے. اللہ اکبر. افسوس صرف آپ اکیلے ہیں جنہوں نے جماعت چھوٹنے پر مجھ سے تعزیت کی. اللہ اکبر. یہ حضرت حاتم اصم کا انداز ہے. یہ ہمارے اسلاف جو نمازوں سے محبت کرنے والے، جماعت سے محبت کرنے والے، امام اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اتنا التزام فرماتے تھے با جماعت نماز کا، اتنا التزام فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ آپ کا پاؤں پک گیا، آپریشن ہوا، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ 20 دن حرکت نہ کیجئے گا، بیڈ پر ہی رہیں، لیکن
پہلا جو وقت آیا وہ نماز ظہر کا تھا. آپ اپنے بیڈ پر تھے، دیکھنے والوں نے عجیب منظر دیکھا، امام اہل سنت نے بیٹھ کر چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ دروازے پر آ گئے. لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا چیخیں نکل گئیں، فوراً کرسی پیش کی گئی، حضور اس پر تشریف رکھے. 4 افراد نے کرسی کو اٹھایا اور آپ کو مسجد میں لا کر جماعت کی صف میں بٹھا دیا. آپ نے با جماعت نماز ادا فرمائی. کیسی محبت ہے، سبحان اللہ. نماز سے کیسی محبت ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا جو ذوق و شوق ہے، یہ لذت ہے. یہ قاری صاحب، جیسے حافظ صاحب نے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذوق عبادت بیان کیا، ہم جن سے محبت کرتے ہیں، ہماری جن سے عقیدت ہے، تو وہ جتنے بھی بزرگ ہم دیکھتے ہیں ان کی کیفیت یہی ہے. بالخصوص پیران پیر حضور سیدنا عبد القادر گیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ، کتنا بڑا نام ہے. سبحان اللہ. اور ان سے محبت کرنے والے ہر دور میں کروڑوں مسلمان رہے ہیں. آپ کی عبادت کا عالم کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ہمیشہ باوضو رہتے، جیسے ہی وضو آپ کا ٹوٹتا تو آپ فوراً وضو فرما لیتے. سبحان اللہ. اور 15 سال آپ کا یہ معمول رہا کہ نماز عشاء با جماعت ادا فرمائی آپ نے، اور نماز عشاء کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور تلاوت قرآن پاک شروع کی، اور یہاں تک کہ صبح ہو گئی. سبحان اللہ. 15 سال سبحان اللہ. قرآن سے اس قدر محبت، تلاوت قرآن کھڑے ہو کر. پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ تہجد بڑے اہتمام کے ساتھ آپ ادا فرماتے. اشراق و چاشت، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ بیٹھے رہتے، اور جب سورج طلوع ہو جاتا اذکار فرماتے اور اشراق ادا فرماتے، اور پھر آپ گھر تشریف لے جاتے. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خاص کیفیت آپ کے مریدین بیان کرتے ہیں کہ آپ سجدہ اس کیفیت میں فرماتے کہ آپ اپنے چہرے کو زمین پر رگڑتے. اللہ اکبر. یعنی اتنی عاجزی انکساری کہ دیکھیں ہم کھڑے ہوئے، پھر رکوع میں چلے گئے، قیام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، پھر ہم جھک گئے، یہ عاجزی کی علامت ہے. پھر جب سجدے میں چلے گئے پورا بدن ہی ہم نے رکھ دیا، اور اپنے بدن میں سب سے حسین جو مقام ہے وہ چہرہ ہے، اور چہرے میں پیشانی ہے. لیکن دیکھیں حضور غوث پاک اس پر بھی دیکھیں آپ کی کیفیت کیا ہے، اپنے چہرے کو بار بار رگڑتے ہیں زمین پر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کمال محبت کی ایک علامت ہے. سبحان اللہ رب العزت ہمیں ان جیسا ذوق اور ان جیسی ذوق عبادت نصیب فرمائے. بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین و سامعین، آپ نے سماعت فرمایا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبادت، آپ کی ریاضت، آپ کی سجدے سے محبت، آپ کی نماز سے محبت، اور اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی نماز سے محبت کی ایک کیفیت. سبحان اللہ. اللہ رب العزت مخصوص بندوں کو یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ رکوع اور سجود اور تلاوت قرآن میں لذت محسوس کرتے ہیں. ہر بندے کو یہ لذت، یہ ذوق نہیں ملتا. ہمارے بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین و سامعین، آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی عجیب بات کرنے لگا ہوں. اللہ رب العزت کی عبادت سے جی چرانے کی جو کیفیت ہے نا ہماری، یہ بڑی عجیب ہے. ہمیں ہر کام میں ہی جلدی ہوتی ہے، یہاں تک کہ نماز میں بھی ہم جلدی کرتے ہیں. آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ رکوع کیا، صحیح طریقے سے کھڑے بھی نہیں ہو پاتے کہ سجدے میں چلے جاتے ہیں. ابھی سجدے سے صحیح انداز سے بیٹھ بھی نہیں پاتے کہ دوسرا سجدہ شروع ہو جاتا ہے. اچھا، یہ کیفیت، یہ عادت ایسی ہماری پختہ ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد حرام میں بھی حاضر ہو جائے، خانہ کعبہ سامنے ہے، مسجد حرام میں موجود ہیں، تو یہ کیفیت وہاں پر بھی ختم نہیں ہوتی. جلدی کرنا. یعنی میں نے کئی لوگوں کو وہاں پر دیکھا جی کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ انہیں کوئی ایسا اس بات کی جلدی ہوتی ہے کہ میں اس کے بعد یا تو ہوٹل جاؤں گا یا کھانا کھانا ہے. سمجھ نہیں آتی کہ وہاں کس چیز کی جلدی ہے. چلو یہاں پر بھی غلط تھا کہ آپ نے دکان پر جانا ہے یا اپنے معاملات چلانے ہیں، ہر چیز میں جلدی. نماز پڑھ رہے ہیں تو جلدی، طواف کر رہے ہیں تو جلدی، اور فخر سے لوگوں کو بتاتے ہیں جناب میں نے آج تو کوئی رش ہی نہیں تھا، میں نے 10 منٹ میں طواف کر لیا، اور اس کے بعد میں نے 2 رکعت نماز ادا کی. صفا مروہ کی جو سعی میں نے کی وہ 20-22 منٹ میں میری صحیح ہو گئی. بس جناب. تو بھائی اتنی جلدی
جو آپ نے طواف کیا، اتنی جلدی جو 2 رکعت پڑھی اور صفا مروہ کی سعی کرنے میں اتنی جلدی جو کی کہ 20-22 منٹ میں آپ نے کہا کہ میں نے صفا مروہ کی سعی کر لی، آپ کو کون سا ایوارڈ ملنا تھا کہ ایسا کیا؟ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا، بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین و سامعین، ہونا کیا چاہیے تھا کہ اگر اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اس کے گھر میں حاضر ہو گئے، ہم مسجد حرام میں داخل ہو گئے، تو طواف کرتے ہوئے ہمارے قلوب و اذہان میں یہ کیفیت ہونی چاہیے تھی کہ اللہ رب العزت تیرا کتنا کرم، فضل اور احسان ہے کہ تو نے مجھے اس مقام پر حاضر کر دیا کہ جہاں حضرات انبیاء علیہ السلام حاضر ہوتے رہے۔ اپنے اس گھر کے طواف کی توفیق تو نے اپنے کرم سے بخشی ہے کہ جس کا طواف تیرے نبیوں نے کیا، تیرے نیک بندوں نے کیا، تیرے اولیاء نے کیا، تیرے مقربین نے کیا۔ تو ایسی کیفیت ہماری ہو کہ کاش یہ طواف لمبا ہو جائے، یعنی یہ طواف ختم ہی نہ ہو۔ قاری صاحب یہ تو خاصان خدا کی خصوصیت ہے۔ جی امیر اہل سنت کو دیکھا گیا جب آپ طواف کرتے ہیں جی پورا طواف رکت کے ساتھ، اللہ اور کسی کو نہیں دیکھتے، آپ آنکھیں نیچی ہیں، بس چل رہے ہیں اور آپ کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں، بعض اوقات جسم پر کپ کپی تاری بھی دیکھی گئی۔ یہ ہمارے پیارے پیارے امیر اہل سنت کا انداز ہے۔ یقیناً وہ بھی خاصان خدا میں سے ہیں۔ یعنی آپ کی دیکھیے کہ ہم جو اولیاء کرام علیہم الرحمہ کی مقدس زندگیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو اللہ رب العزت کے اولیاء کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ بے شک امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو یہ دیکھا گیا، اور جن لوگوں نے بھی دیکھا انہیں طواف کرتے ہوئے، کہ ایسا لگتا ہے کہ انہیں ہوش ہی نہیں ہے، رب کائنات کی محبت میں ایسے ڈوبے ہوئے، اس کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، تسبیحات کرتے ہوئے، اشک باری فرماتے ہوئے آپ طواف کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے آپ کی یہ کیفیت دیکھی انہیں تو یہ اندازہ ہوگا کہ جب امیر اہل سنت کی یہ کیفیت ہے تو حضرات صحابہ علیہم رضوان کی کیفیت کیا ہوگی، سبحان اللہ، ائمہ مجتہدین کی کیفیت کیا ہوگی۔ ان کی زندگی میں ان کی زندگیوں کی جھلک نظر آتی ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کا ایسا ذوق و شوق۔ جب نماز پڑھتے ہیں تو جب بھی یہی کیفیت ہوتی ہے، تلاوت قرآن کے وقت بھی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بندگی میں رب کائنات کے ان نیک بندوں کی کیفیات یہ ہوتی ہیں۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین و سامعین، جب بھی ہمارے سامنے عبادت کا ذکر آتا ہے نا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب تلاوت قرآن کرتے ہیں دل نہیں لگتا، نماز پڑھتے ہیں دل نہیں لگتا، اسی طرح دیگر عبادات ہم کرتے ہیں تو دل نہیں لگتا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا دل لگے یا نہ لگے نماز پڑھنی ہے، سبحان اللہ، دل لگے یا نہ لگے تلاوت قرآن کرنی ہے، دل لگے یا نہ لگے نیکیاں کرنی ہیں۔ یعنی یہ بھی ایک وار ہوتا ہے شیطان کا بسا اوقات کہ دل نہیں لگتا تو یار میری عبادت کیسے قبول ہوگی، میری نماز کیسے قبول ہوگی، میرے سجدے کیسے قبول ہوں گے، جب میں سچے دل کے ساتھ عبادت کر ہی نہیں رہا تو کیسے قبول ہوگی، میں نہیں کرتا۔ تو دل لگے یا نہ لگے ہمیں اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں مشغول کرنا چاہیے، ایک تو یہ بات۔ سبحان اللہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی ہم عبادت کا اپنا ذہن بنائیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عبادت کے حوالے سے جب بھی بات آتی ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید عبادت صرف تلاوت قرآن کا نام ہے، شاید عبادت صرف روزے رکھنے کا نام ہے، شاید عبادت صرف تہجد گزاری کا نام ہے، شاید عبادت صرف درود پاک پڑھنے کا ہی نام ہے۔ تو یہ بھی ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ عبادت صرف نماز، روزہ، تلاوت، کثرت سجدہ، تہجد گزاری صرف عبادت اس کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے کاموں میں لگا دیں، اللہ رب العزت کی پسند کے کاموں میں لگا دیں۔ یعنی ہمارا ہر عمل اللہ رب العزت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہو جائے تو ہمارا ہر عمل عبادت کنسیڈر ہوگا۔ سبحان اللہ، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچ تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔
تو ہماری توجہ بسا اوقات اس طرف نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں کہ ہم حاجی بھی ہیں، ہم نمازی بھی ہیں، ہم تلاوت قرآن بھی کرنے والے ہیں، دیگر حرام کاموں سے بچنے کا ذہن نہیں ہوتا. جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں بعض اوقات لوگ، گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں، وعدہ خلافی بھی کر رہے ہوتے ہیں، دل آزاری بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور نہ جانے کون کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہماری ہوتی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہوتی ہیں. اور خاص طور پر بزرگ حضرات اس پر توجہ دیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑی عمر ہونے کی وجہ سے مزاج تبدیل ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ آ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر بچوں کو جھاڑنا یا بچوں کو مختلف انداز سے غصے کا اظہار کرنا، اور یہ کہنا جناب کیا کریں، ہماری عمر کا تقاضا ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں. سالن اگر تیکھا پھیکا بن گیا تو اس پر گھر والوں کے ساتھ ناراضی کا اظہار کرنا، اور بعض اوقات جھوٹ بھی بول دینا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر بوڑھے ہیں یا بزرگ ہیں اور ہم دکان پر بیٹھے ہیں تو لوگ ہماری عمر کا خیال کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگ صاحب ہیں، ان کے چہرے پر داڑھی شریف بھی ہے اور یہ بڑے عابد و زاہد لگ رہے ہیں، ان کی زبان سے ذکر الہی عز و جل جاری ہے، تو یہ ہمیں دھوکہ نہیں دیں گے، لیکن دھوکہ بھی دے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح گفتگو کرتے ہوئے دل آزاری کرنا بھی اپنا ایک ہدف رکھتے ہیں بعض لوگ، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، شاید ہم سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا، کہ ہم چونکہ بزرگ ہیں یہ ہمارا رائٹ ہے. تو ایسا کوئی رائٹ ہمیں اسلام نے نہیں دیا کہ آپ اگر بوڑھے ہو گئے ہیں یا آپ بڑے ہیں تو چھوٹوں کے ساتھ آپ بدسلوکی کریں، ماتحت کے ساتھ آپ ایسا معاملہ کریں کہ اس کا دل دکھے یا اس کی معاذ اللہ عزت کی پامالی کا باعث بنے ہماری گفتگو. تو کوئی بھی ایسا عمل ہمیں اختیار نہیں کرنا. عبادت کو وسیع مفہوم میں سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ زندگی کے جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں، چاہے ان کا تعلق ہماری دکان سے ہو، چاہے ان کا تعلق ہمارے گھر سے ہو، چاہے ان کا تعلق ہمارے کسی دوست سے ملاقات سے ہو، چاہے اس کا تعلق ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے ہو، چاہے اس کا تعلق ہمارے کسی عزیز رشتہ دار سے ہماری گفتگو یا رشتوں کے نبھانے کے حوالے سے ہو، سارے کے سارے معاملات میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں کیا تعلیمات دیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے کیا ہیں. اگر ہم وہ تمام تعلیمات جو قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں دیں اور رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار عالیہ میں جس کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے، ان تمام تعلیمات کو اپنی زندگی پر نافذ کرتے ہیں، تو آپ یقین کیجئے ہمارے 24 گھنٹے عبادت میں شمار ہوں گے. ہم سو بھی رہے ہوں گے. ظاہر ہے کہ سونا ہمارے جسم کی ضرورت ہے، تو ہمارا سونا بھی عبادت ہوگا. ہم گفتگو کر رہے ہوں گے، اگر ہماری گفتگو کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہمارے پیش نظر ہوگی تو یہ ہمارا گفتگو کرنا بھی عبادت. اور مجھے یاد آیا صحابی رسول حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کلام فرماتے تو مسکراتے تھے. تو ان کی زوجہ گرامی حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ یوں بات کرتے ہوئے مسکرایا نہ کریں، لوگ آپ کے بارے میں اچھا خیال نہیں رکھیں گے. اگر کوئی ہمارے سامنے بات کرے اور مسکرائے اور ہمیشہ ہی مسکرائے تو ہم نہ جانے کیا سوچیں گے اس کے بارے میں. تو انہوں نے بھی اسی قسم کا خیال ظاہر کیا. تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ میں کیوں نہ مسکراؤں کہ جب بھی میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کلام کرتے دیکھا تو مسکراتے دیکھا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی انہوں نے اس مسکراہٹ والے عمل کو لے لیا، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے. سبحان اللہ. اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اور سبحان اللہ. بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین و سامعین، شیخ طریقہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو بھی جن لوگوں نے دیکھا یا مدنی مذاکرے جن لوگوں نے سماعت کیے تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ اور گفتگو کا ان کا انداز اتنا دل نشین، اتنا میٹھا، اتنا پیارا ہوتا ہے کہ لوگ ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. ایک ان کا عمل، ان کا کردار،
ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کا اتباع سنت کا جذبہ. آپ یہ دیکھیں کہ ان کا اتباع سنت کا جذبہ ایسا کہ جن جگہوں پر لوگ انہیں جانتے نہیں ہیں، ملاقات جن سے نہیں ہوئی تھی، وہ لوگ بھی آپ کے مرید. میں نے یہ شاید اپنے پچھلے کسی سلسلے میں بیان کیا تھا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مدنی مذاکرے کی ویڈیو ایک مرتبہ ساؤتھ افریقہ میں موجود تھا. میں نے دیکھا کہ وہاں کے مقامی لوگ آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں. ان میں گورے بھی تھے اور بلالی بھی تھے، نیو مسلمز تھے، ویڈیو دیکھ رہے ہیں. تو میں نے ایک سے پوچھا کہ کیا آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ امیر اہل سنت کیا فرما رہے ہیں؟ تو بہت پیارا جواب دیا ایک گورے نے. کہتے جی بات یہ ہے کہ سمجھ تو نہیں آ رہا کہ کیا فرما رہے، لیکن اتنا پتا ہے کہ جو یہ بول رہے ہیں نا یہ صحیح بول رہے ہیں. سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ. اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ ملے انہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہماری تو ملاقات نہیں ہوئی. آپ ان کے مرید ہیں؟ جی مرید ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. یعنی انداز دیکھیں آپ ان لوگوں کا، جنہوں نے اپنے شیخ سے ساری زندگی ملاقات نہیں کی، وہ ان سے محبت بھی کرتے ہیں، انہیں فالو بھی کرتے ہیں، کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور سنت کی پیروی میں اپنے وقت کو گزارا، اپنی زندگی کو صرف کیا. سبحان اللہ. تو امت مسلمہ ان کے انداز کو اپنا کر، ان کو دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے کردار کو سنوار رہی ہے. سبحان اللہ. تو بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین و سامعین، آپ کی خدمت میں اس پروگرام کے حوالے سے جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے گا، عبادت صرف تلاوت قرآن، صرف کثرت سجدہ، صرف تہجد گزاری کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت رسول اکرم شاہ بنی آدم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کا نام عبادت ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق دے، اور خاص طور پر ہمارے جو بزرگ مدنی چینل کے ناظرین ہیں، ظاہر ہے کہ جب زندگی کے ایسے مراحل سے ہم گزر رہے ہوں کہ جب مختلف قسم کی بیماریاں ہمیں گھیرے ہوئے ہوں اور ہم اپنی موت کے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہوں، تو ایسی حالت میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف توجہ دیں. تو جہاں آپ نوافل پڑھیں، جہاں آپ نفلی روزے رکھیں، جہاں آپ تلاوت قرآن کریں، اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ ہر معاملے میں رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ہمیں ضرور ملحوظ رکھنا ہے، سنت کو پیش نظر رکھ کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے. کہ حضرت ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اہل علم سے سنا. علماء فرماتے ہیں کہ اہل علم سے مراد حضرات صحابہ علیہم رضوان تھے. کیا سنا؟ الاعتصام بالسنن نجات، کہ سنتوں کو تھامے رکھنا نجات ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں اس نجات کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نجات کے راستے پر استقامت کی بھی خیرات عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزرا ہوا زمانہ ہے یاد وہ ہمیں، جو ہو گیا فسانہ ہے یاد وہ ہمیں.